ایک اور کمینگی آج کل شروع ہو چکی ہے. چند ایک نوجوان بے وقوف جاہل کرکٹ کھیلਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਖੈਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਪੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋ, ਬੇ ਹਯਾਓ. ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਲਾਤ ਕਾਨਤ ਅਲਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬਨ ਮੌਕੂਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਵਕਤ ਤੇ ਪੜ. فجر دے ٹائم تے پڑھ, زور دے ٹائم تے پڑھ, اثر دے ٹائم تے پڑھ. تو کانوں نہ کٹھیاں کرن والا گولیا. او جی نبی پاک نے حج دے موقع تے کیتیاں سن. تے میں کہا تو نبی ہے. سنی بندہ بولے, دعا بندہ نہ بولے. تو نبی ہے, یہ نبی کا اختیار ہے, یہ نبی کا اختیار ہے, اور یہ حج کے موقع پر ہے. بس جتنے چوڑے چمار اٹھ کے بہ گئے اور دین کی باتیں کرنا شروع کر دی. اور تم جیسے فیس بک پہ یہ مطلب ہے تسی چاہتے ہو کہ مسلمانی چ کوئی آسانی ہو جائے. اقبال کہندا ہے تم نے آسان سمجھ رکھا ہے مسلمان ہونا. تسی آسان سمجھ رکھیا ہے ایڈا میرا پتر شارٹ کٹ مسلمان نہ بنا. اور پھر اس چوڑ دیاں گلاں سن کے تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. جو آپ نے تشریح کیا, ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے, وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے, فجر, دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے, دن کی نماز کون کون سی ہے, ظہر اور عصر, اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء, کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز, تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے, تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں, جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے. ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں, کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں. اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو. پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں پہ. تم بھائی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں نا, دوسری پیشی نہیں پڑے گی, پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, پھر قرآن سے پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے. قرآن تو کہہ رہا ہے 3, 5 تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر پھنس جاتے ہیں, پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے. جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے. کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیر. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں, ہاں اے داڑ تلے. تو یہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں, خوف میں, بارش میں, اور مجبوری میں, اور ایون بغیر مجبوری کے بھی. ویسے بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا, کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے, کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے, تبھی وہ جمع کرتا ہے نا. کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا, چلو میں ابھی پڑھ لوں. تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے, مجبوری تو ہوتی ہے. نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں. جی تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے, کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ اے بس 10 منٹ رہ گئے, ٹائم داخل ہونے والا ہے, جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازیں جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے, اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کروائی, تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے, جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں,
آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے. نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے. کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے. ڈسکشن جاری ہے, اس دوران مغرب ہوگی, آپ نے مغرب نہیں پڑھی, آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ فارغ ہوئے اس ڈسکشن سے, آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے مسجد میں اور حضور کہیں بہ جاؤ 1.5 گھنٹہ, میں تو سے ثانی کرنے لگا, 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے, یہ کون سی, یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز میں 1.5 گھنٹے کی پڑھ گئی ہے, یہ ثانی ہے, مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے, یعنی زہر کے ساتھ اثر, جمع تاخیر بھی سنت ہے, یعنی اثر کے ساتھ زہر, لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر اثر, وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی, اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کروڑ امام ترمذی سنی تو تھے, لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے, مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے.